اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ مالک کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ہی ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بہار آ جاتی ہے۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتا ہے۔ ہماری حالت تو اتنی نازک ہے کہ ہم اپنے خونی رشتے بھول جاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پئیاں جنہ بنا ایک پل نہیں سجیندے اور شکلیں یاد نہ رہی۔ شکلیں بھی بھول جاتی ہیں، اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کو کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ طبیعتیں مختلف ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محفل میلاد کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک طرف دلائل کی دنیا ہے، ہمارے علماء کرام دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استادی مکرم پیر زادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب، آپ کا انداز تو بالکل سادہ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا ہے۔ آپ بڑے دھیمے لہجے میں کہتے ہیں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا۔ امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ کوئی نہیں، کوئی حضور کی صورت کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کی بات کرتے ہیں۔ امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ کتنا میٹھا نام ہے، جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو ملاحیہ شاعر، لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ وہ شانوں کے مالک ہیں، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی۔ تو یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب رہا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے۔ یہ محافل دلوں میں حب رسول پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہوا کرتی تھی۔
ان محافل سے ہم دین سیکھتے تھے، ان محافل سے ہمارے اخلاقیات بہتر ہوتے تھے، ان محافل سے صالحیت کا نور بڑھتا تھا، ان محافل سے حضور کی سیرت پہ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، ان محافل سے عشق رسول کی سوغات ملتی تھی۔ لیکن کچھ اشروں سے یہ محافل وقتی ذوق، نعروں تک اور دعووں تک محدود ہو کے رہ گئی، اور جو اصل روح ہے وہ نکلتی جا رہی ہے۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جتنا سچا سچا مسلک ہمارا ہے کسی اور کا نہیں، لیکن شاید کبھی ہم نے اس بات کو سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ ہم سچے ہونے کے باوجود دن بدن سمٹتے جا رہے ہیں اور باقی لوگ پھیلتے جا رہے ہیں۔ سچے ہم ہیں تو پھیلنا ہمیں چاہیے، ہم سکڑ رہے ہیں، سمٹ رہے ہیں، باقی لوگ پھیل رہے ہیں، کیوں؟ ایک وقت تھا کہ ہم پاکستان کے اندر 80% تھے، اب 50 سے بھی نیچے آ گئے۔ جب ہم سچے ہیں تو ہمیں پھیلنا چاہیے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے میرے بھائی، ہمارا شعور دین ناقص ہے۔ دین اسلام کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے اور کچھ مستحب ہے۔ اس بات کو اب سارے جانتے ہیں کہ جو اہم ہے وہ فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ لیکن ہماری تقریریں، ہماری تحریریں، ہمارے مناظرے، ہمارے مجادلے الا ماشاءاللہ مستحب کے گردی گھومتے ہیں۔ مستحب آگے آگے ہے، فرض پیچھے چلا گیا۔ یہی وجہ ہے ہماری پستی کی، زبوحالی کی۔ جو اہم تھا اس کو ہم نے غیر اہم کر دیا، اور جو اتنا اہم نہیں تھا اس کو ہم نے اہم کر دیا۔ یہی وجہ ہے ہماری پستی کی۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے موبائل کی بیل بند کر لیں، یہ بار بار بیل بجتی ہے، یہ محفل کے ادب کے منافی ہے۔ آج ہماری محفلوں میں وہ ادب نہیں رہا جو ہوتا تھا، اور دین اسلام کا آپ مجھے دوسرا نام پوچھے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ علامہ اقبال نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تو اس کے اندر کہتا ہے، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ سارے کا سارا دین طلب محبوب میں جلنے کا نام ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں کسی فارم پہ سائن کروانے تھے جج صاحب کے، تو پہلی بار میں عدالت میں گیا، یہ آج 2013 کی بات ہے، تو مجھے وہاں کے آداب کا پتہ نہیں تھا، تو جج صاحب سائن کر رہے تھے تو کسی نے مجھے کال کر دی۔ جب گھنٹی بجی تو جج صاحب کے جو ریڈر تھے انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے ہلایا، کہا مولانا بند کرو، یہ عدالت ہے۔ تو میں نے کہا صاحب میں پہلی بار آیا، مجھے یہاں کے آداب کا نہیں پتہ۔ میں نے بیل بند کر دی، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جج کی عدالت کے اتنے آداب ہیں، نبی کی محفل کے کوئی آداب نہیں۔ جج کی محفل عدالت میں گھنٹی بجے تو بے ادبی تصور ہو، تو رب کے گھر میں گھنٹیاں بجتی ہیں، اور جو کچھ ہم محفل نعت میں کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا یہ محفل نعت ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے۔ جو صورتحال پیدا ہم کر دیتے ہیں وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ تو یاد رکھنے والی باتیں ہیں، دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے، کیونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ تو جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے۔ جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، اس طرح عقائد کے اندر بھی تغیر آ رہا ہے، تبدل آ رہا ہے۔ لیکن سچے سچے عقائد وہی ہیں جو صحابہ کے، اہل بیت کے، اولیاء اللہ کے عقائد ہیں۔ دوسری چیز ہے عبادات، وہ چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، ان کی پابندی۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل الصالحات کا تذکرہ بار بار ملتا ہے۔ تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔
تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق کہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے اتنے میں اس مسئلے سے غافل ہے اور بے خبر ہے، اور پھر یہ موضوع ایک لمبا موضوع ہے، لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربہ کا ہے، اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہے جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا ہے، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کو حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ دیکھیے والدین کا مقام کتنا ہے، جہاں اللہ نے اپنی عبادت کو حکم دیا بالکل متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ علماء نے لکھا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، لیکن ہمارا شعور دین اتنا ناقص ہے، ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں چلاتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں باپ کے سستی کا نام ہے، ہم سمجھے نہیں کہ ماں کے سزی مستی کا نام ہے۔ صاحبوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بزرگان دین کا ادب نہ کریں، دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا، لیسا منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، تو یہ مکے والا بابا تو شاہی کو نہیں، یہ پیڑھی والا بابا تو حیثیت ہی کو نہیں رکھتا، یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کو نہیں۔ وقت کے ولی، وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں، اور اگر ماں باپ کا دل دکھی ہے تو پھر غوث عالم سے بھی فیض نہیں مل سکتا۔ بڑے عالم تشریف فرما ہیں، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ آپ 15 لاکھ روپیہ لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، ہر چکر پہ حجر اسود کے بوسے لیں، لیکن گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے۔ صاحبو وہ بے نیاز ہے، قبول کرے یا رد کرے، لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سونے کے نام کی محفل سجائی ہے، اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں، جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتا ہے بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے، تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو، اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اونچی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اب مجھے آپ کی توجہ چاہیے، جب اتنی عظمت ہے ماں باپ کی، تو 70% ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری نافرمانی کرتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ کیوں؟ بھائی ہوا یہ کہ ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرے حق مجھے مل جائیں۔ اگر میں خطیب ہوں تو میں کہتا ہوں مقتدی میرے حقوق کا خیال نہیں کرتے، لیکن میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوں کہ یہاں بیٹھ کے میں نے قوم کو دینا کیا ہے، میرے فرائض کیا ہے، اس سے میں غافل ہوں۔ اگر میں شوہر ہوں تو میں کہتا ہوں بیوی میری حقوق پورے نہیں کرتی، لیکن میں اپنے فرائض سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوں کہ میں شوہر ہوں تو میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہی شکایت بیوی کو ہے۔ تو ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اپنے فرائض اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، اپنے فرائض کا خیال رکھا، اولاد کے حقوق پورے کیے، ان کی اولاد ساری زندگی ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتی۔
ان کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی. یہ مت سمجھے صرف ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے نہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے. علماء نے لکھا کہ ماں باپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہوتی ہے, مکلف ہوتی ہے, لیکن اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے پہلے, اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. کیونکہ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے, ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے, اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. اس لیے میرے حضور نے فرمایا جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. عورت کا حسن دیکھتے ہیں, اس کی دولت دیکھتے ہیں, اس کا حسب و نسب برادری دیکھتے ہیں, اس کا دین دیکھتے ہیں. کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو, نہ تم دولت دیکھو, نہ تم حسب و نسب دیکھو, تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے, اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی. وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے پتر کو قاری صاحب کے پاس لے گئی قرآن پاک پڑھنے کے لیے, لیکن بچہ اتنا قابل تھا کہ اس نے 18 سپارے زبانی سنا دیے. قاری صاحب نے کہا آگے پڑھو, کہا مجھے اتنی آتا. کہا جہاں سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے. کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا, بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی. ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا, جب ماں کی گود میں اس وقت بھی قرآن سنتا تھا. ماں لوری دیتی, ساتھ قرآن پڑھتی, دودھ پلاتی, لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی, گھر کے کام کاج کرتی, لبوں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی. یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر لیے. یہی بچہ بڑا ہو کے وقت غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے. وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے پتر سے کہتی پتر نماز پڑھا کر. امی نماز سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتی ہے. بچہ وضو کرنے جاتا ہے, ماں شکر کی پڑیا لپیٹ کے مصلے کے نیچے رکھتی ہے. اس وقت شکر ایسے تھی جس طرح آج کل چاکلیٹ ہے. جب بن مانگے ہر روز 5 وقت شکر ملنے لگی تو بچہ نماز کا عادی بن گیا. ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی, کام گئی تھی, آتے ہوئے دیر ہو گئی, تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے. نماز کا وقت جب ہوا, باری تعالیٰ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے, میری محنت کو ضائع نہ کرنا. آنکھوں میں آنسو لے کے تیز تیز قدم اٹھاتی, رب کی بارگاہ میں دعا کرتی, گھر پہنچی اور کہا بیٹا اٹھو نماز پڑھو. بچے نے کہا امی آپ گھر میں نہیں تھی, میں نے نماز پڑھ لی ہے, لیکن آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا, آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا. ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی. یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید گنج شکر بنتا. گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی, ایتھو زندگی دا نسب العین بندا ہے, ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے. شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر, پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے. سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر, پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے. مرد دیندار ہو تو دین گھر تک پہنچتا ہے, عورت دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے. تو یہ پہلا حق ہے اولاد کا کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. اور بھی بہت سارے حقوق ہیں, وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے, لیکن فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو نا اس کو نماز کی تلقین کرو. 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا, فرمایا پھر مار کے نماز پڑھاؤ. اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازیوں سے بری نہ ہوتی. آج سکول آباد ہیں, کالج آباد ہیں, مسجد بے آباد ہیں. کیوں؟ وہ ذمہ داری ماں باپ نے لی. ماں نے کہا بیٹا اچھا پڑھ جو, تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی تو جاب اچھی ہوگی, جاب اچھی ہوگی تو مستقبل اچھا ہوگا. بچوں کی دوڑ لگ کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے, جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی اس مستقبل کی عمر کتنی ہے. شیخ سعدی بولے ایک سانس کا بھی نہیں پتا. جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنے کے لیے, اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانے کے لیے. اس مستقبل کی فکر دی, لیکن جو مرنے کے بعد مستقبل شروع ہے, جو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے, اس کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو نہیں دی. جو ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑھ جو تمہارا مستقبل سنور جائے گا, وہ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا نمازی بن جو تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن جب ہم ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ساری زندگی فرض کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی. فرض کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہی نہیں. اس کی 20 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں.
لیکن 2-3 مثالیں سن لیں. سال کے بعد محفل میلاد تھی مسجد کے اندر, عشاء کے بعد محفل شروع ہونی تھی, تو ہم نے کہا عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے. عشاء وقت 1:30 صف تھی, گھنٹے بعد مسجد بھری تھی. محفل بھی آنا مستحب ہے اور نماز فرض ہے. ہم نے مستحب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح نہیں دی. سال میں 2 راتیں آئیں جب ہماری مسجدوں میں رش تھا, شب برات کو, شب قدر کو, لیکن عشاء وقت 1:30 صف تھی, گھنٹے بعد مسجد بھری تھی. لوگ توبہ کر رہے تھے, آنسو بہا رہے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے, لیکن فجر وقت پھر 1 صف تھی. نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی. فرض کو ترجیح نہیں دی, مستحب کو ترجیح دی. اور مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا, اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا. 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہوتی تو پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا, لیکن ہم نے فرض کو ترجیح نہیں دی, مستحب کو ترجیح دی. عید کی نماز واجب ہے, مسجد میں جگہ نہیں مل رہی ہوتی, اور اسی دن ظہر کی نماز فرض ہے. 13 لوگ ہیں, باقی کہاں گئے؟ زمین کھا گئی, آسمان اٹھا کے لے گئے. واجب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح نہیں دی. مسجد کے ساتھ والے گھر میں فوت کی تھی, ظہر کے بعد جنازہ تھا, اندر جماعت ہو رہی تھی, لوگ باہر کھڑے تھے, اندر پنکھے چل رہے تھے, لوگ گرمی میں کھڑے تھے. کہتے جنازہ پڑھنا ہے. اب جنازہ فرض کفایہ, نماز فرض عین ہے, ایک بندہ بھی پڑھ لے سب کی طرف سے کافی ہے, لیکن نماز کو ہم نے ترجیح نہیں دی. ہم تو اس طرح کے عاشق ہیں, جب محفل میں ہوتے ہیں اس وقت ہم عاشق ہوتے ہیں, جب نوٹ پھینکنے ہوتے ہیں نا اس وقت ہم عاشق ہیں. نعرے مارنے ہیں عاشق رسول ہیں, لنگر بانٹنے ہیں عاشق رسول ہے, لنگر کھانا ہے عاشق رسول ہے, لیکن نماز کی باری ہم عاشق رسول ہیں. معذرت کے ساتھ ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں, مسلک کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنے نفس کو پال رہے ہیں. اگر نعت خواں کی خدمت ہی کرنی ہے تو 500 اکٹھے رکھا جا سکتا ہے, 1000 اکٹھے رکھا جا سکتا ہے. یہ بدل کے 10 کے لینے, پھر پھینکنے, پھر بدلنے, پھر لینے, یہ کیا ہے؟ اور پھر ہمارے دماغ میں عقل نہیں ہے. اس کے اوپر حضور پاک کی حدیث لکھی ہے, رزق حلال عین عبادت ہے, اور حدیث پاؤں میں ہے, اور نعت خواں اوپر چڑھا ہوا ہے تو ہم پھینک رہے ہیں. کہاں عشق گیا ہمارا؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی نہ خوش, کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کنت. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. اور پھر یہ جو پھینکے جاتے ہیں, یہ کن پہ پھینکے جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کن پہ پھینکے جاتے ہیں؟ کیا نعت خواں علماء اس مزاج کے لوگ ہیں؟ اور پھر جب تک نوٹ گرتے رہتے ہیں اس کا آخری شعر آتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے آخری کلام, وہ کہتا ہے ایدی منو فرمائش ہوئی تھی, اے ہون کہتا ہے ماں دی شعر 2 شعر رہ گئے, پھر امام حسین دی شعر 2 شعر رہ گئے, اور جب تک نوٹ گرتے رہتے ہیں اس کا آخری شعر نہیں آتا. اب پھر دیکھیے, پڑھنے والا بھی عشق میں پڑھ رہا ہے, پھینکنے والا بھی عشق میں پھینک رہا ہے. وہ 10 کے پھینک رہا ہے, نیچے جب 100 کا آتا ہے تو ہاتھ رک جاتا ہے اس کا, اور وہ اس کا 10 کیوں تو عشق کا رنگ اور ہے, 50 کیوں تو عشق کا رنگ اور ہے. اور اگر عشق مٹھا پڑ جائے تو کوئی 500 پیش کرے, نئی نعت کی فرمائش کر دے تو عشق پھر عروج پہ پہنچ جاتا ہے. کس طرف لگے ہوئے ہم, کہاں کھڑے ہیں؟ ایک ہاتھ کھڑا کرو, دوسرا ہاتھ کھڑا کرو, سینے سے آواز آئے. وہ میرے بھائی یہ مقصد تھا, اتنے پیسے لگائے, قوم کو جگایا اس کام کے لیے. یہاں تو اپنے اندر اترنا تھا, یہاں تو خود کلامی کرنی تھی, یہاں تو خود احتسابی کرنی تھی. کہا تھا نا اقبال نے, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. لیکن ہم اپنے بھی نہیں ہیں. ہم 12 ربیع الاول کو بھی جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر گئے, نعرے مار رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے, اس سے موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں. اگر واقعی موت قبول ہوتی تو ایک بار اپنے آپ سے سوال تو کرتا, یار جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا؟ نماز اتنی اہم ہے, 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا, لیکن جو ہی نماز کا وقت آیا کعبے کا طواف بھی رک گیا. جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے, میرا جلوس بھی رک سکتا ہے, پھر باقی کام بعد میں ہوں گے, نماز پہلے ہوگی.
اور پھر محفلیں اتنی لمبی ہوتی ہیں، رات کے 12 بج گئے، 1 بج گیا، 2 بج گیا، صبح پکے نمازی بھی گئے، جو پڑھتے تھے وہ بھی گئے۔ ایسی محفل پہ نہ اللہ راضی ہے نہ اللہ کا رسول راضی۔ سچے عاشق رسول دیکھنے ہیں تو چلو مدینے کی گلیوں میں، تمہیں ایک بھی صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی۔ آپ نے یہ تو سنا نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے سورج کو عصر کے وقت پہ بلایا۔ یہ موجودہ بچے کو یاد ہے، لیکن جو سورج واپس آنے سے پہلے ہوا وہ ہم بھول گئے۔ سورج واپس آنے کا سبب کیا بنا؟ اور میرے بھائی حضرت علی رو پڑے۔ کیوں روئے؟ نماز عصر قضا ہو گئی۔ اب یہ علماء سے پوچھو، وہ جو قضا ہوئی ہے وہ غفلت میں قضا ہوئی ہے؟ وہ تو حضور کی اطاعت میں قضا ہوئی۔ حضور کا سر انور گود میں تھا، حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے۔ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ وہ تو اطاعت رسول تھا، اور رب نے قرآن میں کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آپ قضا پڑھ لیتے، روئے کیوں تھے؟ شریعت کا مسئلہ ہے، قضا ہو تو قضا پڑھ لو۔ اور میرے بھائی روئے اس لیے تھے، علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی، قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی، کبھی قضا ہوئی نہیں تھی۔ یہ پہلا موقع تھا قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے۔ پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی۔ تو ہم کیسے علی کے محب جو نماز کے قریب تھے؟ ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتریے۔ وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کریں، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں 10 سال کا بچہ ہو گیا نمازی نہیں بنا، پھر مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہاں اتنی سختی کیوں فرمائی؟ ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی، فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا۔ میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج تھوڑی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی، پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے، تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے۔ قرآن گواہ ہے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضور نہیں چاہتے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جائے، اس لیے فرمایا 10 سال کا ہو گیا پھر بھی نمازی نہیں بنا تو مار کے نماز پڑھ۔ وہ ایک خاتون آئی نا عالم دین کے پاس، کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں۔ تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگ گئی تو کیا کرو گی؟ کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی، چاہے کھینچ کے بعد لاؤں، پانی چھٹکوں، سختی سے اٹھاؤں، آگ سے تو بچانا ہے۔ عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ رب کا قرآن بولتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہو تو پھر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنا ہوگی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے پکا نمازی بنائیں، لیکن پہلے ہم خود پڑھیں گے تو پھر اپنی اولاد سے کہیں گے۔ آخری حدیث، میرے حضور نے ہر امتی کو پیغام دیا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ فرمایا میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم انہیں دو۔ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اتنے حریص ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم مفت ملے، ہمارے گھر میں ملے، محلے میں ملے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، لیکن اس کے باپ نے دین نہیں دیا، باپ فوت ہو گیا، باپ کی میت پڑی ہے، اسے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا،
وہ غسال ڈھونڈتا پھرتا ہے. عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے او جاندی واری ڈراؤنا بنیو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن 10 کتنے نے وہ تیرے کر دے. وہ غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے راستہ نہ کرو. علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, جہاں سے ملے حاصل کرو. بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, سائنسدان بناؤ, لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے حضور کا غلام بناؤ, اپنی اولاد کو حضور کا عاشق بناؤ, حضور کا وفادار بناؤ. سب سے پہلے اپنی اولاد کو اچھا انسان بناؤ, اچھا مسلمان بناؤ. کالج جانے سے پہلے اپنی اولاد کو فرض علوم سکھا دو. جن عقائد کا, اعمال کا, اخلاقیات کا جاننا لازم ہے, اپنی اولاد کو سکھا دو. اگر تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی, ان کے دل کی تختی خالی, پھر جو وہ لکھیں گے وہ لکھا جائے گا, اس رنگ میں رنگے جائیں گے, پھر تمہیں رونا پڑے گا, پچھتانا پڑے گا. اور وہ رنگ کیا ہے؟ سال کے بعد ایک دن مدر ڈے, ایک دن فادر ڈے, ایک دن ٹیچر ڈے, ایک دن ویلنٹائن ڈے, اس رنگ میں رنگے جائیں. اور اگر تم نے ذمہ داری پوری کر دی, فرض علوم سکھا دیے, محمدی رنگ میں رنگے گئے, مصطفی رنگ ان کے اوپر چھا گیا, تو پھر وہاں جا کے وہ رنگ قبول نہیں کریں گے, اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے. کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا, تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو اپنی اولاد کو حضور کی چوکھٹ پہ لے آؤ, حضور کا غلام بنا دو. یہی پیغام ہے. گرد و عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے, ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. ہمیشہ خام تو اس طرح سے کندن کر لو, دل کو یاد شاہ کونین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نالش, روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو. میں نے بھی ایک اور جگہ بیان کرنا ہے, ورنہ آپ کی محبتیں بانٹتی پیشانیاں, تمتماتے ہوئے چہرے تقاضا کر رہے ہیں کہ میں ایک لمبا خطاب کروں. جی چاندے اس رات نو میں شردی فجر تک روک لواں, جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی چات مکے, نہ بات مکے, نہ رات مکے, مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی, یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. ایسے قاری صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہے, میں نے 35 منٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, کہے سورہ جملے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. مجھے اب رخصت دیجیے. السلام علیکم.